بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور روزانہ کی طرح موجود ہوں گے احسان بٹالوی صاحب۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، سر یہ اتنی بڑی تبدیلی اتنے قلیل وقت میں آپ کی جماعت سامنے آ رہی ہے لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ ہم نے جو نعرہ لگایا ہے اور جو قربانیاں ہیں ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کی، یہ حیران کن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ 7 سال ہم نے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، پھر مساجد کا مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد پھر ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، اور اس کے اوپر ہم نے 8 شہادتیں بھی پیش کی، 12,000 شل بھی کھائے، جیلیں اور کارکن ہمارے جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے، اور لوگوں کی آنکھیں بھی نکلیں، سر بھی پھٹے، ٹانگیں بھی کٹیں۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ قربانیوں کے مقابلے میں یہ ووٹ جو ہے جو انہوں نے ہمارا ظاہر کیا ہے یہ بہت قلیل ہے، اس لیے ہم میدان میں جو ہے وہ آئے ہیں کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ سر پنجاب کی تیسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پہ حکومت کرتی رہی ہے، وہ آپ سے پیچھے ہے۔ سندھ کے اندر اور سب ملا کے اگر ہم 5 جماعتی اتحاد دیکھیں ایم ایم اے کو، اس کے آپ سے محض 4 لاکھ ووٹ زیادہ ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ یعنی اس میں بھی دینی جماعتیں تھیں، وہ بھی تقریباً آپ سے ملتی جلتی سیاست کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ قبلہ بات یہ ہے کہ وہ تو سارے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اور صوبوں میں بھی ان کی حکومتیں رہیں، بالکل ایسے، اور ممتاز قادری کے مسئلے میں وہ حکومت سے مراعات لیتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا تو ان میں سے کسی نے بھی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا، وہ جمالی صاحب کی طرح، وہ تو آخری منٹ کی بھی تنخواہ لے کر آئے، تو اس لیے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، ان کی کوئی قربانی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ وہ تو اقتدار میں مست رہے اور کشمیر کمیٹیوں کی وزارت کے برابر تنخواہ لیتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ مولوی انجوائے کرتے رہے، اور بلکہ وہ کہتے رہے مولوی نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی بالکل، وہ تو ان کی ترجمانی کرتے رہے۔ لیکن کشمیر کمیٹی پہ انگریزی پڑھ لیتے تھے، جب باہر جا کے وقت میں ملاقات کرتے تھے انگریزوں کے ساتھ، اور اس طرح آخر ایشو پیش کرتے ہوں گے نا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو تھے۔ وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو اپنی بولی میں بات کی جا سکتی ہے، ترجمان بندے کو مل جاتے ہیں، جس طرح دوسرے ممالک کے یہاں آتے ہیں لوگ، ترجمان تو ہوتے ہیں۔ آئین کی تبدیلی میں ترجمان نہیں ملا، وہاں مل جاتے ہیں؟ جی وہاں مل جاتے ہیں ان کو۔ جی تو سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آبائی حلقہ ہے، وہ اس کے باوجود اس میں انہیں کچھ نہیں میسر آیا، ادھر سراج الحق صاحب اپنے اپر دیر لوور دیر ان کا جو مقامی حلقہ ہے اس میں وہ ہار گئے ہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے، کہ جن کے لیے انہوں نے کام کیے تھے وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم تو اسلام کی عزت آبرو اور ختم نبوت، ناموس رسالت اور مساجد کی عزت کے لیے نکلے ہیں، تو وہ کے بارے میں ہم سے سوال ہو اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ سر آپ اب احتجاج کی جانب جا رہے ہیں، کیا لائے عمل ہے آپ کا؟ جی ہمارا لائے عمل فی الحال تو یہی ہے کہ اس دن ہم احتجاجی جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہوگا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہیں تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آپ اپنی احتجاج کا جمعے کو کرتے تھے، اب سوموار سے شروع کر رہے ہیں، تو یہ دن کیوں بدل رہے ہیں؟ نہیں کہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کا پاور شو جمعہ نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ووٹ دے کر ہمیں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کے لیے ہر وقت لوگ تیار ہیں۔ سر آپ نے جس طبقے کو اٹریکٹ کیا اس میں گلبرگ، ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کا جو ایلیٹ کا طبقہ ہے، وہ آپ کی سخت زبان کی وجہ سے وہ کیا آپ سے متاثر نہیں ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے اگر آپ تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے تو آپ ان لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کر پاتے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے بڑا لیڈ تو کوئی نہیں نا، وہاں ہمیں کتنا بڑا ووٹ ملا، اور ہمارا جو ووٹ چرایا بھی گیا، اس کے باوجود بھی ہماری 2 نشستیں وہاں سے نکل آئی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو بے نماز ہے آپ اس کو کہیں نماز پڑھو، تو اس کے لیے تو وہ بات سخت ہو جائے گی۔ ہاں یہ جو ہمارے بارے میں تاثر ہے نا، ایک آدمی سود خور ہے، آپ اس کو کہیں سود نہ کھاؤ، وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ تو اسلام جو ہے اس کو خواہ مخواہ ایسے کہ میری بڑی بات سخت ہے، تو جس کے اندر جو عیب ہوگا آپ اس کا بیان کریں گے، تو وہ تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ سختی بات کر رہے ہیں نا۔ آپ نے اس کو کیوں کہا آپ بے نمازی ہیں؟ آپ اس کو علامہ صاحب ابھی آپ نے سود کی بات کی، سود کے بارے میں واضح حکم ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ رسول سے،
ٹھیک جی بالکل، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا حکم نہیں. جی. لیکن یہاں ضیاء الحق جیسے بندے نے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ سے اسٹے لیا اور وہ اسٹے آج تک چل رہا ہے. کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے منشور میں شامل ہے کہ یہ اس کو اسٹے کو بھی ختم کروانا ہے؟ اس کے خلاف بھی کوئی تحریک آپ کا چلانے کا پروگرام ہے؟ جی انشاءاللہ. سود جو ہے یہ تو بنیادی بات ہے، یہ تو اللہ سے. لیکن اس کے خلاف ابھی تک کیوں نہیں تحریک چلائی آپ نے 7 سال میں؟ اب جو چل رہی تھی وہ تو پہلے مکمل ہوتی نا. جی اب تو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی اب دن رات یہ چھیڑتے ہیں. آپ ایک تیر سے 2 شکار نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ہم تو ایک تیر سے سارے ہی شکار کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم اسلام کی بات لے کر چلیں. اسلام کی جو بھی مخالف چیزیں ہوں گی ہم انشاءاللہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. جی اچھا، رائے عامہ ہے کہ ختم نبوت میں تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، احتجاج بھی کریں گے، روڈ بلاک بھی کریں گے. پورا پاکستان ہم نے دیکھا. آپ نے فیض آباد میں بلاک کیا، بلاک ہوا. اس کے بعد جب آپ نے پورے پاکستان کو جام کرنے کی کال دی تو وہ بھی ہوا. لیکن ووٹ اس لیول پہ نہیں دیا. اگر ٹھیک ہے آپ کے کلیمز ہوں گے دھاندلی، لیکن عمران خان کو 1.70 کروڑ کے قریب ووٹ ملا، آپ کو اتنا نہیں ملا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. عمران کو کس ضلع میں ملا؟ اس نے سرحد کے اندر کوئی نمونہ پیش کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کا کہ جناب قوم پوری اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے؟ یا اس کی اور کیا خدمات ہیں ملی اور قومی جس کی وجہ سے وہ تو ایک اسمبلی کا استعفیٰ بھی نہیں دے سکا؟ شوکت خانم انہوں نے بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، پولیس بہتر ہوگی، ہسپتال بہتر ہو گئے. آخر کچھ دیکھا ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ دیا نا. اپر دیر لوور دیر کے حلقے سے سراج صاحب کو ہرا دیا، ان کا آبائی حلقہ چلتا آ رہا ہے. اسی طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی محمود صاحب، ان کے حلقے میں جا کے ان کو ہرایا، اسفنجار ولی کو ہرایا. آخر کچھ تو لوگوں نے دیکھا نہیں. وہ لوگوں نے ووٹ دیا، میں نے تھوڑی. لوگوں نے تو ووٹ اس کو نہیں دیا. جنہوں نے دلوایا لوگوں، وہ تو پہلے ہی تھا کہ بھائی ہوا چلائی گئی کہ بھائی یہی جیتے گا. لوگ ادھر سے توڑ کے لائے گئے. وہ ہم تھوڑے لائے ہیں لوگوں کو، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کون ہے. ہاں جی، سب کو. آپ کو نہیں پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے آپ زیادہ باخبر ہیں. ہاں جی، وہ کون ہے جو یہ شاید وہ کہہ نہ سکیں، لیکن آپ تو ایک ماشاءاللہ بہت بڑے دینی عالم ہوتے ہوئے حق سچ کی بات کر سکتے ہیں. تو آپ بولیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، جو نادیدہ قوتیں تھیں انہوں نے اس قوت کا قوتوں کا نام کب لینا شروع کریں گے؟ آپ جیسا نڈر آدمی بھی نہیں. نڈر ممکن ہے آپ کی بات سن کے وہ قوت بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے یا اپنی بات کلیئر کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ بھی جواب. اصل جو بات آگے ہے نا، جو الیکشن کمیشن ہے، مجرم تو وہ ہے کہ وہ سے اگر وہ کوئی دباؤ تھا تو استعفیٰ دے دیتے. ان کو یہ نہیں پتا تھا وہ کیوں اس طرح انہوں نے حرکت کی ہے. بیان میں آج دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ گلاس توڑا 12 آنے والا فارمولا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جس کو شوق تھا ہم نے ہلکے کھول دیے، گنتی ہوگی، کچھ بھی نہیں نکلا. تو ٹھیک ہے، اب پورا پاکستان تھوڑی کھول سکتے. کیوں نہیں کھول سکتے؟ جب پورے پاکستان میں الیکشن کروایا تو کیوں نہیں کھول سکتے؟ پورے پاکستان میں الیکشن ہو سکتا ہے تو پورا پاکستان کھول کیوں نہیں سکتا؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ نہیں، اگر جس طرح عمران خان صاحب نے ایک ماڈل پیش کیا تھا، ان کے تحفظات بہت سے حلقوں میں تھے، لیکن میں کہا تھا میرے 4 حلقے کھول دیں. تو آپ اس طرح سے کوئی اپنے حلقے اسپیسیفک کریں گے کہ پہلے یہ کھول دیں، اگر ان میں کوئی مسائل ہوئے تو ہم اب پورا پاکستان کھولیں گے؟ کیونکہ سر بہت خرچہ ہو جاتا ہے. اب بھی تقریباً 25 ارب روپے اس قوم کا خرچ ہوا ہے. ہاں، اور ملک کا نتیجہ کیا نکلا؟ الیکشن پہ پورا 30 ارب روپے خرچ ہوا. ہاں جی، اس کا ذمہ دار ہم تو نہیں ہے نا. اس کے ذمہ دار تو وہ قوتیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اتنا پیسہ لگوانے کے بعد ایک ایسے آدمی کو آگے لائے. قوم کو کرکٹ کھلوانی تھی انہوں نے. علامہ صاحب اس پہ ایک چیز جو قوم کا کوئی معیار ہونا چاہیے. بھائی یہ قائد جو ہے یہ بندہ ملک چلائے گا، تو معیار یہ ہے کہ اوپر اس کو قوم پوری کو کرکٹر بنانا تھا. انہوں نے قوم ملک چلانا تھا تو ملک چلانے والے افراد لاتے. سر نمل یونیورسٹی بھی بنائی ہے، ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. اسپتال شوکت خانم لاہور میں بن گیا. شوکت خانم ریکارڈ مدت کے اندر پشاور میں بنا. ان کے دعوے ہیں کہ ہم نے تبدیلی لائی ہے، اور تبدیلی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا سے بہت ووٹ ملا ہمیں. جی، تبدیلی اسلام اسپتال نہیں بناتا، اسلام بیماری نہیں ہونے دیتا. ہاں جی، ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ پاک میں جو حکیم صاحب آئے تھے وہ اپنی دکان بند کر کے چلے گئے تھے. ہاں، رسول اللہ کی بارگاہ میں کی حکومت اگر آ گئی تو اسپتال اب بند کر دیں گے. بند نہیں کریں گے. شوگر مریض ہی کسی کو نہیں ہونے دیں گے. جب آپ نے قوم کو اتنا غربت کے اندر اور جب بے راہ روی کے اندر اور قوم کو مہنگائی کے اندر، جہاں آپ فارمولا ابھی بتا دیں نا جس میں آپ قوم بیمار نہیں ہوگی، وہ اسلام پر چلے، بس بات ختم ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟
اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. ہاں جی، ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہیں قانون ثبات. اقبال کہتا ہے دین مصطفیٰ ہی ہے جس سے مسلمان مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے اندر عزت بھی پا سکتا ہے. جب آپ نے دین کو نام ہی نہیں لینا اور دین کے لیے صرف 2 تلاوت کی آیتیں پڑھنی ہیں کہ جناب وہ امانت آل کے سپرد کرو، تو اپنے ایمان سے بتائیں. ایمان اسلام ایسے لوگوں کو آل سمجھتا ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہو، اس کو کیا پتہ ہے کہ جھگی کے اندر 300 محل میں رہنے والا کیا تبدیلی لائے گا. مجھے یہ بتائیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں وہ بہت سے واقعات سے بتاتے ہیں. ایک سر یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ باقی جماعتوں کی تو سمجھ آتی ہے. مثلا پیپلز پارٹی نے پورا ملک لوٹا، نواز شریف نے پورا ملک لوٹا، کوئی جواب 2 سال تک اس کو موقع دیا گیا کہ تم صفائی پیش کر دو، منی ٹریل دے دو، وہ نہیں دے سکا. اس پہ کیس چلتا رہا اور کیس میں سزا ہوئی. زرداری کا کیس اب کھل چکا، کل کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا، FIA نے بلا لیا اور ساری پیسہ جو ٹرانسفر ہوا مظہر ٹپی وغیرہ کو وہ بھی سامنے آ گیا. آپ کا نام جب اس طرح دھاندلی کے ساتھ آتا ہے تو مجھے یہ صرف ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے کہ کہیں آپ کو بھی ان جماعتوں کے ساتھ نتھی نہ کر دیا جائے. تو آپ کی اپنی ایک علیحدہ شخصیت ہے، علیحدہ جماعت ہے، علیحدہ تحریک ہے، اور آپ جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ٹپکتی ہے، غلامی جھلکتی ہے، جو آپ کا بنیادی مقصد ہے ان کی راہ پہ چلنا. تو اگر آپ انہی کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں یا انہی کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے اور اسی میں ایمان کے خلاف بول کے آپ ایک قسم کا ٹیگ ہو رہے ہیں آپ، یہ میرا اوپینین ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی ایک علیحدہ اینٹی بنا کے ایک علیحدہ اپنی تنظیم اور آپ اپنے آپ کو واضح کریں ایک شناخت کے طور پہ کہ بھئی میں کسی ان کے اس ٹولے کا، لٹیروں کے ٹولے کا حصہ نہیں ہوں، میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور ان کے نظام کو لانا چاہ رہا ہوں جو ریاست مدینہ کا نظام تھا میں وہ لانا چاہ رہا ہوں، جو حضرت عمر فاروق کا نظام تھا میں وہ لانا چاہ رہا ہوں. آپ ان سے تھوڑا سا علیحدہ ہٹ جائیں تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے بھی چند لوگ جو ہیں وہ اتنا آگے آ جائیں گے کہ آپ جیسے خادم رسول کو ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں گے. پہلے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ان کی طرف مائل ہوئے، ان کے کسی اجلاس میں شریک ہوئے، ہاں جی، یا انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے یا ہم نے ان کو اپنی کسی مجلس میں بلایا ہے؟ اگر ہم حق بات کر رہے ہیں اور ان کو اب وہ چھتری کی جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ تو پھر ہمارا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم حق بات کو چھوڑ دیں اس لیے کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جناب. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حق بات ہے، اگر اس سے کوئی نواز شریف کو فائدہ ہو آپ اپنی حق بات پہ ڈٹے رہیں گے اور ان احتجاجوں کو دھرنے کی طرف بھی کنورٹ کر دیں گے؟ نہیں، دھرنے کا بھی تو ہم نے اعلان کوئی نہیں کیا. ہمارے دھرنا تو بہت پریشانی ہے سب کے لیے، ہاں، تو وہ ہم نے کوئی ایسی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے احتجاج کر رہے ہیں، وہ تو حق بنتا ہے نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہر آدمی کو حق تو ہے نا احتجاج کا، جس پر زیادتی ہو تو وہ آدمی آواز بھی نہ نکالے. لیکن میرا صرف پھر میں آپ بائفرکیٹ کر دوں، ایک تقسیم کر دوں سر، کہ جب آپ اب ایک واضح نہیں کریں گے کہ یہ میری لائن آف ڈیمارکیشن ہے، میں چوروں کا ساتھی نہیں ہوں، میں اس ٹولے کا ساتھی نہیں ہوں، میں تو اس پاکستان میں اسلام کا نظام چاہتا ہوں، ظلم کا خاتمہ چاہتا ہوں، کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور میں اس کے لیے اگر میرے ووٹوں کی چوری کی گئی ہے یا میرے ووٹوں کا صحیح گنتی نہیں کی گئی تو میں ان کا ساتھی نہیں، میں تو اپنا حق کے لیے لڑ رہا ہوں. جی میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایک لائن آف ڈیمارکیشن بنا لیں اور ان سے علیحدہ آپ اپنی ذات، اپنی جماعت کی ذات اور اپنے آپ کو علیحدہ ایک اینٹی شو کریں. قبلہ وہ تو ہمارا بالکل واضح ہو چکا ہے. الیکشن سے لے کر آج دن تک کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ہو جائے، تو ہم نے کہا نہیں، آپ کا ہمارا بات ہی نہیں بنتی، ہمارا آپ کا منشور اور دستور ہی نہیں ملتا، تو ہم آپ کے بارے میں کیسے نرم گوشہ پیدا کریں؟ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اب ملیں گے؟ نہیں، فی الحال تو کوئی نہیں. اگر ہمارے دستور منشور کے ساتھ کوئی موافقت کرے گا تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے. آپ کے دروازے کھلے گفتگو کے لیے جی، لیکن فی الحال کوئی چانس نہیں؟ جی نہیں، فی الحال نہیں. اس میں منیر میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا زاویہ ایکسکلوسیو میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب، ایم ایم اے کا اگر آپ حصہ بنتے
21 लाख तकरीबन आपका वोट है, 25 लाख उनका वोट है, तो ये 46 लाख वोट बनता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन सकती थी, विफाक में निस्बतन सीटें कुछ इजाफा हो जाता, आपको महज सिंध असम्बली में 2 सीटें थी। जी, हमने किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए। एमएमए वाले आते तो हम उनसे 2-4 सवाल ज़रूर करते कि जनाब, जब मुमताज़ कादरी को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, उसको दहशतगर्द करार दिया गया, आपको सबको पता था, उस रात तो आप सब के फ़ोन भी बंद थे, तो ये सवाल उनसे होने थे। और उसके बाद मसाजिद से ऐसे स्पीकर उतारे गए जिस तरह डाकू के घर से लूटा हुआ माल जो है वो निकाला जाता है, थाने भर गए स्पीकरों से, पता नहीं इन्होंने कहाँ वो फेंके हैं। और उसके बाद जो है वो मसाजिद बंद करके मैच कराए गए, ये भी हमारा सवाल था। और उसके बाद जो कुछ मंदिरों के अंदर जाकर हुआ, दूध चढ़ाए गए मूर्तियों पर और कहा नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी की गई, उस वक़्त आप कहाँ थे? जब फैज़ाबाद के अंदर हम शहीदों की लाशें उठा रहे थे और 12,000 शेल खा रहे थे, उस वक़्त आप कहाँ थे? इन सवालों का अगर वो जवाब देते तो उनसे बात हो सकती थी। अच्छा अलामा साहब, ये बताइएगा, आपको मैंने सुना है आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आपने क्लेम किया है कि तकरीबन 60 लाख के करीब कादरी साहब के उसमें लोग थे जनाजे पर। अगर इतने थे तो लेकिन वोट तो आपको निस्बतन बहुत कम मिला है। जी, तो अगर वो चोरी शुदा वापस आ जाएगा तो इतना हो जाएगा इंशाल्लाह। चोरी शुदा वापस लाने का कोई लाहे अमल है? हम मैदान में निकले हैं ना एहतजाज के लिए, तो कोई तो बात होगी इंशाल्लाह। यानी कब तक ये एहतजाज, जब तक वापस नहीं आएगा, जारी रहेगा? नहीं, ये मसला नहीं है, शूरा का फैसला होगा, जो फैसला शूरा करेगी हम उसके पाबंद हैं। बेहतर हो जी सर, ये बताएं, आप खुद इलेक्शन आपने नहीं कॉन्टेस्ट किया, जबकि आपके तीसरे नंबर पर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले लोग थे तमाम असम्बलीज में और विफाक में। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने अपनी तकरीरों में कहा हुआ था कि मैं तो मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला एक बंदा हूँ, जब भी मौका मिलेगा झाड़ू लगाऊंगा। हमारे नौजवान बच्चे और बासलाहियत लोग जो है वो आगे आए, हम उनको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो मैंने उस बात का जो है वो इफ़ा किया है। ये नहीं कि बात तकरीरों में और हो, अमल उसका और हो। तो मैंने लोगों के सामने उस अपनी बात को पूरा किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो बात करेंगे उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। पार्लियामान में जाना पसंद नहीं करें? नहीं, पसंद की बात नहीं है। हमारे जो बासलाहियत लोग हैं, नौजवान हैं, वो आगे आएँ, वो लोगों कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान जी बिल्कुल संभालें। अच्छा सर, महकमा औकाफ से आप तहरीक लब्बैक और ख़त्म नबूवत के इतने बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो सफ़र ऐसे हुआ कि मैंने जो इल्म पढ़ा था, उस इल्म का तकाजा ये तो नहीं था कि औकाफ की एक नौकरी पर उसको जो है वो बेच दिया जाए। सर सरकारी नौकरी थी? हाँ, सरकारी नौकरी थी। सरकार की नौकरी उससे अफजल और आला है, तो मैंने वो सरकारी नौकरी, सरकार की नौकरी पर जो है वो कुर्बान कर दी और उसकी ना पेंशन ली, ना उसका मैंने कोई पैसा लिया, और मैं बिल्कुल कांधे के ऊपर चादर उठाकर वापस आ। वजह क्या बनी? वो यही कहते थे कि आप जी महकमा औकाफ में थे, मस्जिद थी, आप वहाँ से छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? इसलिए कि मैं जब बात करता था नामूस रिसालत की तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। आखिर उन्होंने कहा कि ये बात आप नहीं कर सकते, तो मैंने कहा डायरेक्टली आपको कहा कि आप नामूस रिसालत पर बात नहीं कर सकते? जी नहीं कर सकते। उनके बंदे आए ना औकाफ के, यानी वहाँ वो बिलाल था जो वज़ीर भी था, बिलाल यासीन पीर मक्की का। हाँ, उसका पहले वालिद था, फिर वो बना, तो ज़ाहिर बात है वो वज़ीर भी था, तो उसको मेरी बातें हज़म नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर अपने बड़ों को कहा होगा, वज़ीरों को, तो उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आप ये क्या करते हैं, सरकारी बंदा तो ये बात नहीं कर सकता। मैंने कहा ये आपकी सरकारी मस्जिद भी है, आपकी सारी मुलाजमत भी है, तो मैंने नामूस रिसालत पर हर सूरत में बात करनी है, ना मुझे इस मुलाजमत की ज़रूरत है, ना तनख्वाह की ज़रूरत है। आपको आप समझते हैं कि बिलाल यासीन के थ्रू प्रेशराइज करवाया गया? जी हाँ बिल्कुल, वो तो ख़ुद भी कहेगा कि मैंने किया है, वो खुद कहेगा। अच्छा, और इशू यही था कि आप खत्म नबूवत पर बात करते और नामूस रिसालत पर बात करते। डिंगी पर वहाँ तकरीर हुई और ख़तीब बुला कर ना मेरे जाने से पहले वहाँ डिंगी का काम, डिंगी मच्छर नहीं है? जी जी डिंगी, हाँ डिंगी उस पर बात हुई। मेरे जाने से पहले मैं इस दरवाजे से दाखिल हुआ, वो दूसरे ख़तीब साहब दूसरे मेहराब के ऊपर वो फ्लैक्स लगी हुई थी। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते वो अभी अभी आपका नाम सुनकर इधर से वो निकल गए हैं। यहाँ मच्छर पर गुफ्तगू हो रही थी, तो मच्छर मारने की गुफ्तगू हो सकती है तो नामूस रिसालत की उस मस्जिद में क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकती? तो आपने इसी बात पर छोड़ दिया? मैंने कहा ठीक है। वही दिन आपका आखिरी दिन? हाँ जी, नहीं उसके बाद भी जुमा मैंने एक पढ़ाया होगा, उसके बाद आपने फैसला उसके बाद ही? जी हाँ कर लिया था। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं, ये बताएं कि आपके जलसों में मजहबी नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि
वोट के बदले में जन्नत मिलेगी, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस नहीं भेजा? नहीं, कैसे नोटिस भेजते? जब पाकिस्तान बनते हुए कहा गया कि जो पर्ची पाकिस्तान को दे, मुस्लिम लीग को दें, तो वो जो है वो जन्नत की वहाँ तो सारे नारे ये लगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, तो नज़र पाकिस्तान बनाते हुए ये सारे नारे लगाए गए। अब ये मुझे कैसे रोक सकते हैं उस पाकिस्तान के अंदर कि आप ये बात न करें? हाँ, एक जो राम साहब सबसे बड़ा नारा था वो तो यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जी, बुनियाद ही ये थी पाकिस्तान की। तो ये इसलिए कोई भी इस किस्म के नारे से आपके इन 21 लाख वोटरों को तो जन्नत मिलेगी, क्या ये मुत्तहिदा मजलिस अमल की जो 5 जमातें थी, आपकी एक जमात थी, वहाँ भी यानी बड़े बड़े उलमा है, मौलाना फजल रहमान साहब, उनके वोटर्स को भी जन्नत मिलेगी? किबला बात जन्नत की नहीं, हमने तो कहा कि भाई जब घोड़ा जो है इस्लाम के लिए रखा जाए, तो घोड़ा इस्लाम के लिए रखा जाए तो उसका पेशाब भी क़यामत वाले दिन नेकियों में तुल जाएगा। तो जब घोड़े का पेशाब तुल जाएगा तो जो पर्ची इस्लाम के लिए दी जाएगी इसका वज़न कोई नहीं होगा। इतनी बात है, इसको लोग बना बना कर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। इसलिए सर कंफ्यूजन थी, तो मैं चाह रहा था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें। बहुत तो पानी, वुज़ू के लिए पानी देने वाला बंदा भी क़यामत वाले दिन, वो एक बंदा जा रहा होगा तो उसका कहा मैंने आपको वुज़ू के लिए पानी नहीं दिया था, वो कहा दिया था, तो आप जा रहे हैं तो मैं फंस गया, तो वुज़ू के लिए दिया जाने वाला पानी भी क़यामत को काम आएगा, तो पर्ची नहीं आएगी काम जिन लोगों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी। ये बताएं, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आने वाली हुकूमत, यानी तक हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब हुकूमत बना रहे हैं, पंजाब में भी और विफाक में भी, बलूचिस्तान में भी उनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात आने वाली आपका जो एहतजाज है, ये हुकूमत की तरफ होगा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। तो आप यानी अभी फ़िलहाल एहतजाज करेंगे, मज़ीद आप डिटेल नहीं बताना चाह रहे, शूरा फैसला करेंगे और फिर ही हो? जी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, तो तहरीक इंसाफ को आप टफ टाइम देंगे? तहरीक इंसाफ ने जो उसने बातें की हैं उस पर अमल करे और करके कौम को दिखाए। उसने तो पहले दिन से जहाज़ भेज कर बंदे ख़रीदने शुरू कर दिए, ये कौन सी नई तब्दीली है? अब जब 1 लाख रुपए एक चाहिए तो आपको ये था कि आप ईंटों के भट्ठे पर जाता और वहाँ नस्लन बाद नस्लन वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने वालों के सर पर हाथ रखता कि मैं आ गया हूँ अब तब्दीली, झुग्गियाँ वालों की झुग्गियाँ उखेड़ता कि भाई इनको ले जाओ अच्छी जगह, इनको जगह बना कर दो, तो ये मुड़ के फिर वो अरब पतियों को ला रहा है जहाज़ के अंदर। क्या तब्दीली है इसमें? उम्मीदवारों ने वोट देने, झुग्गियों वालों ने कहाँ वोट देने? तो फिर बात यह है कि तब्दीली फिर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए आई है ना, गरीबों के लिए तो कोई नहीं आई। वो तब्दीली तो नीचे से आनी है कि वही अरबपति पकड़ कर आपने लाने हैं और उनको कहना है शाबाश बेटे आपको वजारत मिलेगी, ये तब्दीली लानी है। हुकूमत के बगैर आप मुझे बताएं कैसे, अगर हुकूमत नहीं आएगी तो गरीब का हाल कैसे बदलेगा? जनाब हुकूमत तो बात की बात है ना, जो 300 कनाल का माल है वो तो इसका ज़ाती है ना। बिल्कुल, वो बेचता कहता आज के बाद मैं 5 मरले में रहूँगा और ये सब गरीबों में तकसीम कर दो, मेरी ये सारी जायदाद है, तो मसला तो फिर हल होना था, ये भी वही खड़ा है। नहीं सर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूँगा, स्पीकर हाउस में रहूँगा, और जब अपनी पार्लियामेंट बनेगी तो जो कैबिनेट ने फैसला कर दिया वही काम इसके साथ पार्लियामेंट हाउस के साथ कर देंगे और गवर्नर हाउसेस को तालीमी इदारों में नहीं, पहले अपना माल तब्दील करे, ये तो पहली सरकारी चीज़ है। नहीं है किसका है? इमरान खान साहब का। किसका है? 300 क्रिकेट की कमाई से दिया तो जाती है, तो जाती पहले करे ना, कौम की कमाई क्यों पहले माल को? तो वो गवर्नर हाउस को कैसे तब्दील करता है? वो उसका मालिक ही नहीं है। नहीं, पहले जो जाती है पहले उसमें तब्दीली लाए ना, ये तो पूरी कौम का, वो कौम फैसला देगी कि जनाब इस हाउस को क्या करना है, इस गवर्नर हाउस को क्या करना है। ये कौन होता है? पहले अपनी जायदाद जो है उसको तकसीम करे। आप कहते हैं कि पहले बनी काला का वहाँ पे कोई एहतमाम किया जाए, उसे छोटा किया जाए। सर वो 5 मरले में तो इनकी इमारत भी पूरी नहीं आनी। तो फिर नहीं आनी तो फिर छोड़ देना, फिर क्यों बातें करता है रियासत मदीना की? वो बताए ना रियासत मदीना में रसूलुल्लाह का घर मुबारक कैसा था, और हज़रत उमर किस घर में रहते थे, सिद्दीक़ अकबर किस घर में रहते थे, उस्मान गनी और हैदर कर्रार किस घर में रहते थे, इमाम हसन किस घर में रहते थे। ये पहले बताए ना ये बातें, फिर रियासत मदीना का नाम क्यों लेता है? आप कहते हैं कि सिर्फ रियासत मदीना का नाम है, काम कुछ नहीं नजर आ रहा। काम तो फिर आप इसको हलफ उठाने तो दे, क्या करता है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़े और अलामा साहब से पूछे, पाकिस्तान पर अलामा साहब इंतहा पसंदी का लेबल है, तो आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे ये इंतहा पसंदी का लेबल खत्म किया जा सके? जी, इंतहा पसंदी का लेबल तो इन्होंने खुद लगवाया, खुद ऐसी कुव्वतों को पहले पालते हैं, फिर उनके कहने पर ही पालते हैं जिन्होंने बाद में इनको इंतहा पसंद कहा। फिर जब उनके मकासद पूरे हो जाते हैं फिर कहते हैं नहीं ये इंतहा पसंद है। तालिबान जब अमेरिका के लिए लड़ते रहे रूस से, उस वक़्त तक मुजाहिदीन थे, जब रूस का मामला ख़त्म हो गया तो फिर दहशतगर्द बन गए।
سر یہ کس کے کہنے پر بنائے گئے؟ امریکہ کے کہنے پر بنائے گئے اور کس کے کہنے پر بنائے گئے؟ روس کو توڑنے کے سر لیے. یہ بنائے کس نے طالبان؟ ظاہر ہے جنہوں ہماری اسٹیٹ تو آن نہیں کرتی. تو پھر کہ وہ ان کو کون سارا اسلحہ دیتا رہا؟ ان کے وہاں یہاں سارے قائدین رہے اور ان کی رہائشیں جو ہے وہ اسلام آباد میں سارے تھی. تو کس نے بنایا؟ ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں انتہا پسند. ہم نے تو کسی کو نہیں بنایا. ہم نے تو ممتاز کا جنازے کے والے دن بھی کہا کہ ڈی چوک چلے. تو مجھے آخر بار نیچے سے ایک مولانا نے کہا کہ ڈی چوک چلنا ہے یا جنازہ پڑھانا ہے. ہر بندے کے سینے سے آگ نکل رہی تھی. تو مجھے پتہ تھا آگے کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا نہیں آج جنازہ یہیں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نہ کسی نے مجھے غدار کہا نہ گالی دی. آج تک کسی نے نہیں کہا. ان کو پتہ تھا جو 5 سال جیلوں میں جاتا رہا دہشت گردی کے پرچے اور گھر لٹواتا رہا اپنے بچوں کو مرواتا رہا تو وہ آج غداری تو نہیں کر سکتا. تو بعد میں کسی نے پتہ بھی نہیں توڑا جاتے ہوئے غصے میں کوئی. منیب جہاں میں علامہ صاحب کی بات کو آگے لے کے تھوڑا جانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ جو شہری جو انسان لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ممکن نہیں کہ دہشت گردی کی کسی سٹیج پہ بھی انوالو ہو جائے. اس پہ یہ نہ کبھی اسلام نے سکھایا نہ سیکھا. نہ علامہ صاحب جیسی شخصیت ان کو یہ درس دے سکتی ہے کہ آپ دہشت گردی کی طرف آؤ. دہشت گردی کا تو اسلام سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں. اور خاص طور پہ جس طرح انہوں نے فرمایا لاکھوں لوگ موجود تھے ایک پتہ بھی نہ ٹوٹنا. کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت اور ہو سکتا ہے ان کی امن پسندی کا؟ دہشت گردی کا سوال تو ان سے بنتا ہی نہیں. دہشت گردی ان سے بنتا ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, جو ان سے کہتے رہے کہ ان سے مذاکرات کرے, جو کہتے رہے کہ ان کو دفتر کھول کے دیں. اس میں تو ایسے ہی ہے کہ طالبان کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی لنک نہیں, اور دوسرا بھی کسی نے بھی کسی ادارے نے کسی جماعت نے یا انٹرنیشنلی بھی کہیں پہ تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی کلیم نہیں کیا گیا کہ آپ کی انوالومنٹ ہے یا آپ کے کارکن ہیں, آپ یا کسی ریاست میں پراکسی کرواتے ہیں. اس حوالے سے نہ دھماکوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ پہ لیبل نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا فیض آباد والے دھرنے میں آپ کے کارکن کافی مشتعل تھے, جبکہ ممتاز قادری صاحب کے جنازے پر ہم نے دیکھا بڑا معتدل تھا اور بہت بڑا جمع غفیر تھا. وہ ویڈیوز آج بھی بہت سی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا جلسہ تھا, جبکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ممتاز قادری صاحب کا ایک تاریخی جلسہ تھا. تو کیا آپ اس میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو داد نہیں دیتے کہ انہوں نے ایسے مجموعے کو کنٹرول کیا جو کنٹرول کرنا ناممکن تھا؟ فیض آباد میں کارکن مشتعل ہوئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ کارکن مشتعل ہوئے تو آپ نے میری وہاں گفتگو بھی سنی ہوگی کہ اگر کسی پولیس والے کو پکڑتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی جب تک میں اس کو چھڑا نہ لیتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ ہمارے 8 شہید ہوئے, لیکن اس کے باوجود کوئی وہاں دوسرا پولیس والا اگر وہاں کوئی اشتعال دلایا جاتا تو وہاں تو بہت نقصان ہو جانا تھا. لیکن میں نے وہاں ایسے ان کو میں نے کہا اس بندے کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو ان کو مار رہا ہے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. تو بتائیں وہاں اتنا ظاہر ہے جب ایک آدمی کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے, اور ایک آدمی کی آنکھ نکل گئی ہے وہ کھڑا ہوا ہے, ایک آدمی کی ٹانگیں جو ہے وہ نقصان ہوا وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا, تو باقی تو مشتعل لوگوں کا ہونا فطرتی تھا نا وہ. لیکن اس کے باوجود جب میں کہتا تھا تو لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کہنا کسی کو. سر اگلے 5 سال تک عمران خان صاحب کے پاس حکومت ہے, لیکن آپ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ اپنے ووٹر کو بڑھانے اور اس موجودہ ووٹ بینک کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسا کیا لائحہ عمل ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جڑا رہے؟ جی وہ یہی ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے نعرہ لگایا کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے, تو وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں وہ ووٹ بہت بڑھے گا اور لوگ بالکل امن اور سکون کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ کسی چیز کا پتہ توڑے بغیر بھی انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا, اور نہ کسی سے کوئی مزاحمت ہوگی, نہ کسی کو گالیاں دی جائیں گی, نہ کسی کو ہم پرامن. اس سے میں نے بتایا تو ہے بٹالوی صاحب محترم نے کہ بھائی اس سے بڑا ان کے پرامن ہونے کا کیا ہے کہ جب وہاں پتہ نہیں ٹوٹا ہر بندہ کہہ رہا تھا جی چلیے ڈی چوک, اور آپ سمجھتے ہیں اس وقت اس ہجوم کو اگر ہم لے جاتے تو کیا کتنا نقصان ہونا تھا. وہ تو بہت بہتر فیصلہ تھا. جی سر یہ بتائیں کہ مدارس کے طلباء جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ لنک رہتا ہے وہ عام معاشرے کا اس طرح سے حصہ نہیں بن پاتے, یعنی دینی تعلیم تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جاب نہیں کر پاتے معاشیت کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں کہ ان کو کس طرح سے گروم کریں گے, وہ کیسے بہتر ہو پائیں گے؟ جی اس سے بڑی کیا بات ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن میں نے آج تک کسی مولوی کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
ہاں یہ پکی بات ہے. اور ان کی بڑے یہ جو جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے میں نے ان کو اطمینان والا دیکھا ہے, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ جوانیوں میں حج کراتے ہیں اور جوانی میں عمرے بھی کرتے ہیں. تو اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ تو بھوک کی وجہ سے مسجد نبی شریف کے دروازے پر بھی گر جاتے تھے. وہ صفا کے طالب علم بلکہ سرخیل تھے اصحاب صفا کے. تو بعد میں وہ بحرین کے گورنر بھی بنے. تو میرے جیسا ایک مولوی مدرسوں میں پڑھتا رہا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پھر قیادت بھی کی ہے, اور اس قیادت لوگوں کو بتا بھی دیا کہ قیادت ایسے کی جاتی ہے. تو مدارس سے ہی قیادت اٹھے گی تو اسلام آئے گا. ہاں جی, وہ ایچیسن کالج سے جو قیادت اٹھے گی وہ یہی ہوگا. کبھی بلاول آئے گا, کبھی عمران آئے گا, کبھی زرداری آئے گا, اور لوٹ گسوٹ کے پیمانے بدل جائیں گے, وہ طریقے بدل جائیں گے, لوٹ گسوٹ جاری رہے گی. لیکن جو انشاءاللہ مدارس سے لوگ اٹھیں گے, ہم ان کا احتساب کرنا بھی جانتے ہیں اور ان سے کام لینا بھی جانتے ہیں. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی پکا حافظ ہے میرے جیسا, الحمد سے لے والناس تک میں ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیتا ہوں, اور ایک وزیر قانون ہے اعتزاز احسن جس کو کل واللہ بھی پڑھنی نہیں لے آئی. قوم کو کم از کم کوئی معیار تو بنانا چاہیے. چلو مولوی نہ لے آئے, کم از کم کوئی دین کا معیار تو رکھیں ایک لیڈر کے لیے. اچھا سر, آپ کی بات بجانب ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے آپ اگلے 5 سالوں کا لاہ عمل کیا ہے, فیوچر پلان کیا ہے؟ یعنی آپ کو صرف 2 نشستیں ملی ہیں جی, پارلیمانی طاقت آپ کو ملی نہیں, تو انشاءاللہ ضمنی انتخابات میں ہم حصہ لیں گے اور اس کے اندر بات بہت آگے بڑھے گی. پھر آگے بلدیاتی انتخاب بھی آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو ابھی تو ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کو 1.5 مہینہ جو ہے اس کے اندر ہم نے محنت کی ہے, اور پچھلے مئی کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے, اور اس جولائی میں ابھی تو سوا سال ہوا ہے. انشاءاللہ جب ہمارے لوگ اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے, اسلام کے اندر اصل نیت پر دار و مدار ہے. اگر ہماری نیت اسلام کے لیے مخلص رہی, اقتدار ہماری منزل نہ ہوئی, اسلام منزل ہوئی, تو اسلام جو ہے وہ کسی کی بھی پشت جو ہے وہ زمین پر نہیں لگنے دیتا. دوسرا سر, میں آپ کو تھوڑا سا اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص یا جو جماعت ان جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھے, اس کو کہاں ہار ہو سکتی ہے, نہ یہاں نہ اوپر. تو اس سے آپ کا تو منشور یہ ہے میرے نزدیک کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہی منشور ہے آپ کا جو میں سمجھا ہوں, اور اسی کے طفیل آپ نے ہم جیسے لوگوں کو, ہمارے بچوں کو آپ نے آواز دی ہے کہ بھئی مدینے کی آواز کے پیچھے چلو, قرآن پہ عمل کرو, حدیث پہ عمل کرو. تو میں جو سوال یہاں یہ صرف کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی ایسا پلان کر لیا ہے کہ جو پاکستان کے مدرسے ہیں جس میں, اور میں ساتھ یہاں ہم خود میڈیا کی طرف سے ہیں, لیکن ساتھ ہی میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میڈیا ایک فحاشی کا علم بردار ہے اس وقت, ساری فحاشی میڈیا کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے پھیل رہی ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی خاص قانون کے لیے آپ اسمبلی میں آوازیں اٹھائیں گے؟ اور اسمبلی میں چلیں آپ کی آواز کمزور صحیح, کم لوگوں کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ ان جوتیوں کے طفیل آپ کی آواز کم نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, قوم آپ کے ساتھ ہے, اور قوم اس چیز سے تنگ آئی پڑی ہے. یعنی یہ وہ وقت بھی تھا کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے پی ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. آج وہ وقت ہے کہ نیم ننگی عورتیں, ہمارے نوجوان بچے, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ سامنے بیٹھا نہیں بیٹھا, یا بچے جسد. اس پہ آپ نے کیا کو پلان کیا ہے اس نسل کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا تعلیمی اداروں میں فحاشی ختم کرنے کے لیے؟ آپ دیکھ لیں کو ایجوکیشن, اور وہ یونیورسٹی چلتی نہیں جہاں بچے اور بچیوں کو علیحدہ موقع نہیں دیا جا رہا, اس یونیورسٹی بچے داخلہ نہیں لیتے. اس کا کیا حل ہے, اس کا کیا توڑ نکالا آپ نے؟ جی, اس کا توڑ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور پھر خلفائے راشدین کی زندگیاں ہیں, اور سلاطین اسلام کی وہ زندگیاں ہیں. سر یہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ لوگ تو اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی, لوگوں تک میری ریکویسٹ یہ تھی کہ اسے کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں تک, لوگوں کے گھروں تک, لوگوں کے دفتروں تک پہنچائے. جی, نوجوان نسل, جس طرح محترم منیب صاحب نے فرمایا, نوجوان نسل جو ہے نا, جس صرف مدارس کی نہیں ہے, یونیورسٹیوں کالجوں کے بچے اور بیرون ممالک جو یار کے اندر رہتے ہیں, ان بچوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ آپ کی گفتگو سن کر 3 سال ہو گئے میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. ہاں جی, تو یہ بہت تبدیلی آئی ہے, یہاں سے بڑھ کر باہر بھی تبدیلی آئی ہے. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اب تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے سوتے ہیں,
اور جاگ کر بھی یہی نعرے لگاتے ہیں. وہ سارے موبائل کو بھول گئے. تو انشاءاللہ یہ محنت اگر ہوگی اور ہم اپنا آئیڈیل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو حضور کی امت واپس آ جائے گی. رائل ٹی وی سلسلے میں انہوں نے بھی ایک قومی یکجہتی پارٹی بنائی ہوئی ہے. میں ان کے بہاف پہ آپ کو پورے تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس فحاشی کی مہم میں اور ریاست مدینہ بنانے کی مہم میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. جی سر آخری سوال ہے, پروگرام کا وقت اپنے تقریباً اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے بہت سے ٹی وی انٹرویوز میں سوالات کیے کہ آپ کی فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں. تو سر آپ نے کہا کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں. تو کیا آپ وہ ٹیم جو آپ کے پاس تھی, آپ کہتے تھے کہ الیکشن کے بعد سامنے لائیں گے, اب تحریک انصاف بھی ان کیا نام ہے ذخائر کے خزانے کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا, تو کیا آپ اپنی سپورٹ ان کو دیں گے؟ وہ اپنے جو سورسز ہیں, تعلقات ہیں, پاکستان کے کچھ چندہ مل جائے, پاکستانی بھائی دے دیں تاکہ پاکستان کا جو مشکلات کا سامنا ہم آگے بڑھ سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات چندے کی تھی تو میرا مذاق اڑایا گیا تھا کہ چندے سے ملک کیسے چلے گا. تو اب تو وہی بات چیف جسٹس صاحب بھی فرما رہے ہیں. ہاں جی, تو یہ ڈیم بنانے کے لیے سر نے جی ہاں کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں تو قوم اپنا سرمایہ جو ہے وہ روڈوں پر بھی رکھ جائے گی. ایگزیکٹلی انہوں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ صرف پتہ چل جائے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگنا ہے تو قوم سب کچھ دینے کو تیار. بالکل عمران خان صاحب نے چندے سے شوکت خانم بنایا, جسٹس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, چندے سے ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ اس قوم کو ان 5 سالوں میں تحفہ دینا چاہیں گے؟ یہ میں ان کے بہاف پہ جواب دے سکوں اگر سر آپ اجازت دیں. جی یہ انشاءاللہ یہ پاکستان بنائیں گے اور ایک اچھا ریاست مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ. انشاءاللہ کوئی ایک پروجیکٹ آپ چندے کی بنیاد پر اناؤنس کرنا چاہیں گے؟ اب آپ بتائیں, جن کے پاس اربوں کے پاس پیسے تھے, جہاز تھے, گاڑیاں تھیں, ان کے مقابلے میں ایک بے سر و سامان جماعت کا چلانا ایسی کوئی معمولی بات ہے. اور 566 بندے کھڑے کیے اور ہم نے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور خود انہوں نے اپنے جو ہے بلبوتے پر اور جناب لوگوں کے تعاون سے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں. تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم نے ایک تو پارٹی فنڈ کسی سے نہیں لیا 1 روپیہ بھی. آپ کی پارٹی میں فنڈ نہیں ہوتا؟ نہیں, ہم نے لیا نہیں ہے یہ ٹکٹ دینے کا, اور فنڈ ہے بھی نہیں ہے. کوئی دے جائے تو ٹھیک ہے, نہ بھی دے تو ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. خود دے دے جی, یہ بل میری طرف سے دے دینا, یہ کرایہ دفتر کا میری طرف سے دے دینا, اور یہ آج جتنے آپ نے کنونشن ہے 1000 بندے کا, روٹی میں پکا دوں گا اور جو ہے وہ چاول میں لے آؤں گا اور اس کے بعد بوتلیں میں پلا دوں گا. ایسے ہی چل رہا ہے. تو اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ ہم قوم کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے اور ریاست کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے. بیرون ممالک سے ہمارے کسی سے رابطے بھی نہیں ہیں, ایجنسیاں بالکل ہم کھلے بیٹھے ہیں یہاں بھی اور اب بھی انشاءاللہ مرتے دم تک کھلے رہیں گے. نہ کسی سے ریال, نہ کسی سے ڈالر. اس سے بڑی کوئی شفاف بات ہو سکتی ہے ہماری تبدیلی کی؟ عمران کو تو فنڈ ملتے ہیں اور وہ جہاز کے اندر وہ لوگوں کو جناب پہلے چھانگا مانگا میں لوگ جمع ہوتے تھے, وہ اب جہاز سے جمع لوگ کر رہا ہے. تو فرق تو صرف ہم نے تو سمجھا تھا بدلے گا میں خانہ تمام, مگر آپ نے صرف بدلا میں خانے کا نام. پاکستان کی 5ویں اور پنجاب کی 3ری بڑی جماعت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی رائے آپ نے سنی, اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ منیب خان ملزئی کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.